ہے والدین کی خدمت ہے، ساس سسر کی خدمت کا لفظ ہے۔ تو اگر کوئی بہو کر دیتی ہے تو ایک بہت اچھی چیز ہے، اگر نہیں کرنے کا بولتی ہے تو شوہر کو کرنا پڑے گا، یاد رکھیں کرنا پڑے گا۔ تو اب بھائی کا سوال تھا، بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا تو حق نہیں ہے اس لیے میں نہیں کروں گا، اور بیٹا بھی کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں میں بھی نہیں کروں گا۔ نہیں، بالکل درست نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن ایک جنرل چیز ہے، اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص ہے، اس کے والدین ہیں اور اس کے پاس آپ رہتے ہیں، مطلب میری بیوی میرے والدین کے پاس ہے، اور ان کے والدین کے پاس کوئی اور عورت آ کے رہتی ہے، مطلب ان کی بھابھی جو اس گھر کی بہو ہے۔ اب اگر ہر عورت یہ بولنے لگی نہیں حق تو نہیں ہے، شرعی اعتبار سے تو نہیں ہے، حق نہیں ہے، اس کا مطلب ہم جو ہے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جس دین نے یہ کہا کہ پیاسے کتے کو پانی پلا دے تو مغفرت ہو جاتی ہے، کیا اس کے ماننے والے یہ بولیں گے نہیں یہ انسانوں کو میں کچھ نہیں کرتا؟ حق ہی نہیں ہے نا، اٹ از ناٹ، سمجھ رہا میں کیا اس سے فائدہ؟ حدیث میں ہے کہ ساس سسر کو کہاں پانی پلا دو جنت ملنے والی ہے، تو ہر چیز ڈیفائن نہیں ہوتی۔ ٹھیک، صحابیات کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا صحابیات کی زندگی میں کہاں ملیں گا آپ کو ساس سسر کی خدمت ہے یا نہیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں میری والدہ میرے والد کے کپڑے دھوتے، لیکن صحابیات کا معاملہ دیکھیے، کپڑے دھو رہی ہیں، وہ چکی سے آٹا پیستی، کنویں سے پانی جو ہے سینچ کر لاتی ہے ہمارے لیے، جس کی وجہ سے بغل میں گاٹے آ گئے، سینہ سخت، چکی گھمانے سے پانی بہت نیچے ہوتا، سمجھ رہا؟ یہ کام کرتے ہم لوگوں کو تیار کرتے اور دن بھر گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، اور یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیڈر ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو مطلب جس کو کہیں گے نا قانونی روح سے کوئی چیز دیکھی جائے تو کبھی ہوتا ہاں اور نہ میں جواب، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو آپ کو چیزوں کو سمجھنا پڑے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر ظالم اور جابر ساس سسر ہے تو تب اپنا قانونی حق یوز کیا جائے، اگر اچھے لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو اسلام جانوروں سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے شوہر کے والدین ہیں، ان کا اپنا ایک مقام، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جیسے سوال کیا حق تو حق نہیں ہے ان کا۔ اب بیٹا بھی بول رہا میں نہیں کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جب بیٹا ہی ایسا ہے تو اب کیا امید کی جائیں گے اس کی بہو سے کہ بہو کام کرے؟ بیٹا ہی بول رہا میرے پاس ٹائم نہیں، حق تو بیٹے کا تھا، ان کی بیٹیوں کا تھا، چونکہ ماں باپ ان کے ہیں، لیکن یہ بیٹیاں کہیں اور انہوں نے بیاہ دی، کسی اور کی بیٹی اپنے گھر لائی۔ میں ایسا جنرل کہتا ہوں اپنے تقریروں میں، یہ بیٹیاں ان کی خدمت کرے جہاں گئی ان والدین کی، اور یہ بیٹیاں ان کی کرے جہاں یہ ہے، تو معاملہ جم جائیں کچھ۔ اب ایگزیکٹلی بولے نہیں میرا حق نہیں تو نہیں ہے، اب وہ بچی اپنا گھر چھوڑ کے یہاں ہے، آپ اپنا گھر چھوڑ کے وہاں جا رہے خدمت، جانا چاہیے ضرورت پڑنے پر، بالکل یہ ہو سکتا ہے، چونکہ بیٹی پر بھی حق والدین کا، بیٹے پر بھی ہے، دونوں نے خدمت کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا سینسیبلی معاملہ حل ہو جاتا تو اچھی بات ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہوں گا عورت کی عزت اور اس کا وقار اس کے کام سے، جیسا مرد کی عزت اور وقار اس کے محنت کر کے کما کے لانے سے۔ ٹھیک ہے، آدمی کتنا بھی کچھ بھی دوسرا کام کر لے لوگ پوچھتے کیا کماتا ہے، اور عورت کتنا بھی کما کے لائے لوگ پوچھتے ہیں گھر کا کام کاج کیسا چل رہا ہے۔ ریئل ان کے ریسپیکٹ جو ہے نا ایک فیلڈ سے ہے نا، اب میاں بھی ڈاکٹر بیوی بھی ڈاکٹر دونوں ہاسپٹل میں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی توقع کس سے ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی کی جائے؟ دونوں کماتے، دونوں دواخانہ چلاتے، سب بولتے ہیں ڈاکٹر ماں سے، اور ریئل اس میں مال کمانے کی توقع کس سے کی جاتی ہے؟ حالانکہ دونوں ڈاکٹر دونوں کماتے ہیں، باپ ڈاکٹر ہے نا، سمجھے نا؟ تو اس طرح سے تو بات سمجھنے کے لیے تو اس چیز کو ہم سمجھیں، لیکن کہیں جگہ ہوتا ہے جب ہم یہ بولتے ہیں تقریر میں کہ نہیں ساس سسر کی خدمت بھی حق ہے، بہو کرے، تو ہمارے پاس اتنا ظلم ہو رہا ہے آلریڈی بہوؤں پر، ٹھیک ہے کہ کالس آنا شروع ہوتے ہیں مجھے آپ نے ایسا کیسا بول دیا، علماء کے اقوال تھے میں نے رکھے تھے، لیکن صحیح ہے ظلم ویسے ظلم سے دبیے، اور آپ بول رہے تو نیا ظلم آ رہا، دیکھو بتا کے ظلم کر، فیض بھائی نے بولے دیکھو ضروری چل کام کر، یہ کر کے لا وہ کر کے، فیض بھائی نے بولے تو سنتی نا، فیض بھائی چل کام شروع کر، کالس آتے ہیں۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، لوگ غلط فائدہ اٹھاتے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نے ایک جگہ کہا تھا عورت جو ہے کام والی بن جائے گھر والوں کے لیے، سارے گھر والے اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی جب ضرورت بن جاتا ہے نا کسی کی، سب اس کے غلام بن جاتے ہیں، پھر بہو کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب کچھ ساسے کیسا بولتے ہیں فیض بھائی نے بولے کام والی بن جا، اگلا جملہ نہیں بولتے غلام بن جائیں گے، تو تم غلام کیوں نہیں بنے؟ میں نے کیا بولا تھا، عورت اتنا کام کرے ضرورت بن جائے اس گھر کی، تو وہ پہلے تو کام والی ہو جائیں گی، لیکن سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ تو سانسیں بتا رہی تھی فیض نے بولے کام والی بن جا، تو اگلا جملہ بھی دیکھی میں نے کہا پھر آپ اس کے غلام بن جا، میں نے بولا تو ضرورت بولنے کا مقصد یہ تھا، یہ میرا بالکل مقصد نہیں تھا کہ عورتوں پہ ظلم کرو یہ جملہ بول کر کے وہ کام کرے، کیونکہ بہت ساری بات سانسیں بہت ظلم کرتی، عمومی طور سے، خصوصی طور سے بہویں بھی ظلم کرتی، اس میں نو ڈاؤٹ، جیسا کہ عمومی طور سے عورت پہ مرد ظلم کرتا ہے، لیکن خصوصی طور سے کچھ عورتیں بھی مرد پر ظلم کرتی ہے، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو جنرل بات کرتے، عمومی بات کرتے، عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے سانس ہونے کے ناطے بڑی تکلیف بہو کو دی جاتی ہے، جہاں اگر اپنا پوتا گر جائے، مطلب بہو کا بچہ گر جائے، پوتا جو کہ ہوٹ پھوٹ گیا، سر پہ مار لگ گیا، ٹھیک ہے، تو کیسا ہے، دیکھتی نہیں، کرتی نہیں، سوتے پڑے رہتی، ادھر ہوں گی، ٹی وی دیکھ رہی ہوں گی، فلاں ہوں گی، یہ ہوں گی، 100 باتیں، اور اگر نواسا گر جائے تو
ہاں بچی اتنا دیکھتی ہے اس کو پھر بھی کیسا گر گیا کہ تو ایسی سوچنا چاہیے بہو کا جو بچہ آپ کا پوتا ہے اس کو بہو بہت دیکھتی ہوں گی, ایسا نہیں دیکھیں گی ماں ہونے کے ناطے. ڈفرنس مت کرو یار, یہ ڈفرنس کی وجہ سے سارے ایشوز چالو ہو جاتے ہیں. عورتیں جو ان بایس نیچر رکھتی ہے نا, ان بایس نیچر رکھو نا پھر مسئلہ نہیں. آپ اپنی بیٹی کو بھی برا بولو اور بہو کو بولو تو پھر نہیں مانیں گے برا ہو. لیکن بیٹی کا معاملہ یہ ہے کہ جب آ کے گھر میں سو جا رہی تو سونے دو اس کو, اس کی ساتھ وہ تنگ کرتی. اور میری بہو نے جانا نہیں اپنے مائکے کبھی, کیوں میں تھوڑی تنگ کرتی, میں تو سب سے اچھی ساس ہوں دنیا کی. ارے بھائی اس سے پوچھنا پڑے گا تو اچھی ہے نہیں, ہم تو اپنے بارے میں گواہی دیں گے ہم سب سے اچھے ہیں, لوگ گواہی دیں ہمارے بارے میں, یہ اصل ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں یہ کہوں گا حق تو نہیں ہے لیکن وہ ضرور کوشش کریں. شوہر کے والدین ہیں, جو کچھ خدمت ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا بھی اجر ہے. حق کا جہاں تک معاملہ ہے, حق اکثر علماء کا نہیں, وہ اس کا فریضہ نہیں ہے, اسے واجب ہے. لیکن جہاں اسلام اتنے بینیفٹ بتاتا ہے اچھے سلوک کے, یقیناً والدین کے ساتھ, شوہر کے والدین کے ساتھ اس کا بھی اجر ہے. تو بہویں بھی دیکھی حالات کے اعتبار سے کوشش کرے کہ وہ ان کی خدمت وغیرہ جتنی ہو سکتی وہ کرے, ان کی برائیوں کو تھوڑا بہت نظر انداز کرے, ان کی خوبی اور اچھائیوں کو سامنے رکھے. وہیں ایٹ دا سیم ٹائم میں ساسوں سے کہوں گا, سسر سے کہوں گا, سسر کے ظلم کی کہانیاں زیادہ نہیں, ساس کی زیادہ ہیں, کہ آپ بھی اپنی بہوؤں سے ویسا سلوک کریں جیسا اپنے بیٹی سے کرتے ہیں, یا بیٹی سے بھی اچھا کرے چونکہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے تو جلدی برا مان سکتے, اس سے بھی اچھا کرے. انشاءاللہ اس ہاتھ دے والا معاملہ جب چلیں گا نا بیلنس وے میں انشاءاللہ لائف چلیں گی. اور ساس اور بہو کا جھگڑا اسلامی تاریخ میں ہم کو کبھی نہیں ملتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, جنرلی بچے بالغ ہوتے, شادی ہوتے, گھر الگ ہو جاتا, ایک کمرے گھر ہو دوسرا کمرہ بن جاتا, تو یہاں یہ کلیشز بہت زیادہ نہیں ہوتے. ہمارے پاس یہ کامن جو سوسائٹی ہے اس کے اندر سب مل جل کے رہتے ہیں, جو بڑی پیار اور محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے. اور دل میں نفرت اتنی کہ چاقو دونوں کے ہاتھ میں دے دینا تو 10 بار خرچ کر دے گا, زندگی ملے پھر زندہ ہو تو پھر مار دیں گے, پھر زندگی ملے پھر مار دیں گے, اتنا دشمنی دلوں میں, سمجھا, لیکن پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں چونکہ سمجھ رہے نا. تو میں کہتا ہوں ریئل سینس میں محبتیں پیدا کریں, ساتھ رہتے ہیں تو شکر منائے کہ ہمارا بیٹا بہو ساتھ ہے, ہم لوگ ساتھ رہ رہے ہیں ماشاءاللہ. شکر منائیے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں, اور ساتھ رہیں گے تو پرابلم ہوتے ہیں, ان پرابلمس کے سلوشنز نکالے. یہ نہیں کہ بس ظلم سہ کے بیوی کہے کہ آپ رہو میرے والدین کے ساتھ, سلوشن نکالنا مرد کا کام ہے. اگر نہ جمتی ہو تو پھر بہرحال الگ کر دے گھر, یہ سب سے اچھا سلوشن ہے. ورنہ رہتے تو ساتھ اور دل دونوں دنیا کے دو کونوں پہ ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہو کہ لوگ دور رہیں لیکن دل ایک دوسرے سے ملے رہے, زیادہ اچھا. تو اس بیٹے کو میں نصیحت کروں گا وہ اپنے والدین کی خدمت کرے, جیسے بھی کر سکتا ہے بہرحال وہ کرے. اور واقعتاً اگر اس کو وقت نہیں ہے تو اس کے بیوی کو کام ہے کہ اپنے شوہر کا وہ تعاون کر رہی ہے اس کے والدین کی, سمجھ رہا ہے کہ کر دے چونکہ میرا شوہر نہیں کرتا ہے, تاکہ یہ ہیلپ ہے. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں بزنس سے میں نہیں ہوں, 2 دن آپ اکاؤنٹس کر لو, بیوی کہہ رہی ہے کہ میں تھوڑا باہر جا رہی ہوں آپ چولہا ذرا بند کر دیجیے, ایک دوسرے کام کرتے ہی ہے نا. تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں کام کر دے وہ ہو جائیں گا. لیکن بیٹے سے کہوں گا بھائی آپ کے لیے تو فرض ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا, تو اپنی آخرت برباد مت کیجیے کہہ کر کہ مجھے کام ہے, بلکہ وہ کرنے کی کوشش کریں. اسی پر اپنی بہو ہے اور اس پر والدین کچھ حکم دے رہے ہیں جو اس کو پسند نہیں آتا ہے, کچھ دونوں کی انبن ہو جاتی ہے, جس انبن کی وجہ سے بہو یہ چاہتی ہے کہ میں الگ ہو جاؤں گھر سے, اور بیٹے سے کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ الگ ہو جاؤ. ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹے کو الگ نہیں ہونا. اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے میں سنت نبی تو یہ ہے, گو بہت سے لوگوں کو شاید برا لگے, غلط لگے, والدین کو لگے کہ یہ تو بہکار ہے, اب تک تو ٹھیک تھا درس, اب غلط گمراہی کی طرف جا رہا ہے درس. لیکن بات یہ حقیقت یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے جب ایک انسان کا نکاح ہو تو اس کو الگ کر دے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور یہ شریعت جانتی تھی کہ یہ 2 رشتے ایسے ساس بہو کے بہت مشکل ہے کہ ایک ساتھ رہ کے نبھائے جا سکے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% یہ رشتہ جڑ نہیں سکتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ فیصد تو اس میں اختلافات ہوتے ہی ہے, اور کبھی کبھار یہ اختلافات سنگینی تک جاتے ہیں, جس معاملے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی حق پر ہے, درست ہے, لیکن دونوں کے مزاج جم نہیں رہے اور اپنی بیوی کو میں الگ کر دوں ماں والدین کے حق دیتے ہوئے, تو یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کو الگ کر دے والدین کے حق دیتے ہوئے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ نکل کے اسی کی طرف ہو جائے یا ادھر ہو کر اس کو ہکال دے, دونوں کے اپنے حق ہے, دونوں کے اپنے حق کو ہم کو برابر برابر دینا پڑے گا. اگر مجھے لگتا ہے میرے ماں باپ ظلم کرتے میرے بیوی پر, تو میرا کام ہے میں گزارش کر کے اس بیوی کو الگ کر لوں. ان کی خدمت لیکن میرا ذمہ ہے, وہ میں کرتے رہوں گا, اپنے بچوں کے ذریعے کرواتا رہوں گا, وقتاً فوقتاً اس بہو کو لاتے رہوں گا, لیکن الگ ہونے سے وہ فتنے اور فساد کی جڑ ختم ہو جاتی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتا ہے. تو یہاں والدین اس چیز کو سنجیدگی سے لے, اس بات کو سمجھے, اور الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. یہاں الگ ہونا تو الگ ہو گئے, دیکھو 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 کیا بچی لا کر کے 2 دن میں بچے کو الگ کر دی, کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس لوگوں نے اس چیز کو بڑا ابھارا,
مثال کے طور پر کوئی علامہ آ گئے، بھائی علامہ آپ سے ملنے آئے، کو بہت بڑے، ماشاء اللہ آپ کتنے بھائی ہیں؟ بھائی ہم علامہ ہم 5-10 بھائی ہیں، 15 بھائی، اوہ ماشاء اللہ ایک ساتھ رہتے، ایک گھر میں رہتے، ایک چولہے میں کھاتے، اوہ ایسے گھر کہاں ملتے آج ایک ساتھ رہنے کے؟ سوال یہ کیا شریعت نے ایسے گھروں کی اجازت دی؟ ایک ساتھ ایک جگہ پکانا، ایک جگہ کھانا، ایک جگہ بھابیاں اور آپ کے سب بیٹھ کے کھا رہے ہنسے، اس کی اجازت دی ہے کیا؟ ہم نے ان گھروں کو بڑھاوا دیا ایسے فیملیز کو جو جوائنٹ فیملی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن جوائنٹ کا معنی نہیں ہے کہ پورے چپکے ہوئے ایک دوسرے کو، بس کھانا بھی ساتھ ہو رہا، مطلب بھابھی کا کوئی دیور سے پردہ نہیں، اس کا اس سے نہیں، پورا بس ایک دم معاملہ کھلم کھلا چل رہا. نہیں، جوائنٹ فیملی سے مراد یہ کہ ایک گھر میں الگ چولہے اور الگ پردے کے ساتھ آپ رہیے، گو کھانا مرد ایک ساتھ لا کر کھائے، عورتیں ایک ساتھ کھائے، لیکن جوائنٹ فیملی کا یہ معنی نہیں ہونا. یہ چاہیے کہ ایک کا نکاح ہوا، چونکہ یہ لڑکی جو میرے گھر میں آ رہی ہے سسر سمجھ لیجیے میں، اور میں نے اپنے بچے کا نکاح کیا، تو یہ لڑکی جو آ رہی ہے میرے دوسروں بیٹوں کے لیے محرم نہیں ہے، تو یہ مسئلہ کیسا ہوگا؟ تو اس کو الگ پکانے کا جگہ دینا ہوگی اور یہ پردے کے نظم کے ساتھ گھر میں رہیں گی. تو یہ ہوا دوسرا چولہا. ایک چولہا ماں چلائیں گے، ایک چولہا یہ. ہاں کھانا ایک ساتھ لا کر آپ پورے مرد ایک ساتھ کھائیے، پھر عورت ایک ساتھ کھائیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دوسرے بیٹے کا نکاح اس کا الگ، اس لیے کہ سب کا انکم گروپ بھی الگ ہوتا ہے. میرا انکم گروپ اتنا ہے، میری تنخواہ اتنی ہے، میری کمائی اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج چکن کھاؤں میرے، لیکن 5 بھائیوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہے. اب کیا شروع ہوتا کلیش کہ کھانا ہے تھوڑا سا کھاؤ، چکن اندر کھائیں گے اپنے گھر میں کمرے میں. اس میں ہوتا یہ کہ بچے کیا کرتے ہیں، پھر بچے بولتے ہیں کہ ہم کیوں ان سے ڈرنا، چچا سے ڈر کے گوئے کھائیں گے، ہم چچی کی وجہ سے ہم کو پیچھے رہیں گے، چچیرے بھائی. دشمنیاں شروع ہوتی ہے، بغض اور نفرت ہوتی ہے. تو رہتے تو ساتھ ہے، لیکن جب بھی اپنے سسرال جاتی یہ عورتیں تو ان کو گالیاں دیتی ہے کہ ہمارے فلاں فلاں یہ جاتے ہیں. تو نزدیک رہ کے بھی دل دور ہوتے ہیں. اس سے اچھا ہے دور دور رہ کے دل نزدیک رکھو، محبت اور پیار تو رہیں گا. تو شرعی طریقہ یہ کہ نکاح ہوا، چولہا الگ کر دیجیے، گھر رہنے دیجیے، کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں الگ الگ گھر کر دیجیے، چولہا الگ کر دیجیے جس میں اس بہو کو پوری سیکورٹی رہیں گی کہ وہ داما اس کے دوسرے دیور اور جیٹ اس کو نہ دیکھے. 2 کھانے بنیں گے، دونوں آئیں گے ایک جگہ کھائیں گے آپ بیٹھ کر، گو ان کا پرائیویٹ کھانا بھی الگ ہوگا جو وہ کھا سکتے، کامن میں فوڈ رہیں گا. ایک دوسرے کی شادی 3 چولہے ہو جائیں گے. تیسرے کی شادی 4 چولہے ہو جائیں گے. اب ماں کہہ رہی مجھے ریٹائرمنٹ لینا، بہو آگے کیا فائدہ؟ تو ماں کا چولہا پہلے میں بند کر دیجیے، ایک بہو بنا کے دونوں گھر میں دیں گی، 2 بہو بنا کے پھر 4 گھر میں دیں گے، 3 بہو بنا کے 5 فیملی مل کے کھائیں گے، اور 4 بنا کے پھر 5 کا نکاح ہو گیا. ایک گھر میں رہیے، چولہے الگ ہو، گھر الگ ہو، پردے کا نظم ہو، لا کر ایک ساتھ مرد کھائیے، لا کر ایک ساتھ عورتیں کھائیے. ماشاءاللہ یہ دسترخوان کا کیا مزہ رہے گا، جہاں 5 الگ الگ ٹیسٹ کے کھانے ہوں گے، 5 لوگ، جہاں لوگ رہنے کے اعتبار سے تو دور ہوں گے، چولہے تو الگ ہوں گے لیکن دل ملے ہوئے ہوں گے. یہاں چولہے تو ملے ہوئے رہتے ہیں لیکن دن سب کے الگ رہتے. وہ کہکو ابال کے گئی ہوں گی، یہ کہکو کھا رہی ہوں گی، وہ فلاں کیوں کر رہا ہوں گا، یہاں کیوں ہو رہا، ہم کو تو گیس لانا پڑتا، انہوں تو ختم کر کے جاتے ہیں، انہوں ہم بھرتے، انہوں دل دور ہوتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ بالکل سمپل سادہ اصول ہے. تو اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے شرعی اعتبار سے بہو میں اور ساس میں نہیں جم رہی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے اس کو الگ کر دو. الگ سے مراد ہر بار گھر سے دور جانا نہیں ہے. آپ والد سے کہیں والد صاحب وہ ایک کمرے میں کچھ چولہا الگ کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں چولہا الگ کر لیتا ہوں، صرف چولہا الگ کر لیجئے. اب 2 کھانے بن کے آئیں گے، ساتھ کھائیے آپ وہاں جا کر. اس سے کیا ہوگا، نفرتیں ختم ہوں گی، الفتیں بڑھیں گی اور اچھا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر یوں ہی کوئی عورت کہے کہ نہیں مجھے الگ ہونا ہے، ایسا کچھ جگہ سسٹم ہے شادی ہوتی ہے بس الگ ہو جاؤ، یہ اس کی اجازت تو بہرحال میں نہیں دوں گا کہ خام و خواب الگ کیوں ہوتے ہیں. جہاں آپ رہ سکتے ہیں گھر میں بالکل رہیے، بس اتنا ہے کہ پردے کا نظم، کھانے کا نظم الگ کر لے، انشاءاللہ اس معاملہ چلے گا. لیکن اس کے بعد بھی کبھی ہو رہا ہے کہ 2 چولہے کے بھی جھگڑے چالو ہیں، جبکہ بیوی آپ کی دیندار ہے، نماز روزہ فرائض پورا کرے، لیکن ہوتی ہے اور خواتین کا ذہن نہیں میچ ہوتا ہے. اس معاملے میں آپ تھوڑا دور کر لے پھر اس سے، لیکن والدین کے حق آپ پہ رہیں گے، ان کی خدمت آپ پہ رہیں گی، ان کی اطاعت آپ پہ رہیں گے. جی جی السلام علیکم شیخ، میرا یہ سوال ہے کہ ساس اور بہو کے بیچ میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اکثر مرد ہی پیسا جاتا ہے بیچ میں، تو وہ جھگڑے کی لیول اتنی ہو جاتی ہے کہ بہو بولتی ہے کہ میرے کو الگ لے کے رہو یا طلاق دے دو، کیونکہ میں نے یہ انسیڈنٹ دیکھا ہوا ایک، اور وہ اس میں طلاق ہو گئی تھی. تو یہ اسٹیج میں شریعت نے کیا کہا ہے، سمجھے اس کا سلیوشن کیا ہے؟ بھائی نے ایک بہت پریکٹیکل سوال کیا، حالانکہ امید کرتا ہوں شادی شدہ نہیں ہوں، لیکن سوال بہت پریکٹیکل ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہوا اور اس کے اندر نتیجہ یہ ہوا کہ بہو نے کہہ دیا کہ اب مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، اور یا تو مجھے الگ رکھو یا تو طلاق دے دو. نتیجتاً الگ نہیں رکھا گیا تو طلاق لے لی گئی. دیکھیے اس سچویشن سینیریو کو سمجھنے کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، خاص طور سے ہندوستانی ماحول میں. جب ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے، یہ عورتوں کو بہکا دیتے ہیں، بلکہ مجھے تو لوگ فیمنسٹ بولتے ہیں، اسے عورتوں کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ہمیشہ فیمنسٹ نہیں ہیں ہم لوگوں کو فطری محبت ہے عورتوں سے، اپنی ماں ہونے کے ناطے، اپنی بہن ہونے کے ناطے، اپنی بیوی ہونے کے ناطے، ہے نا. تو نیچر ہم کو پیدا کیا اللہ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھی آپ نے، عورتوں سے شدید محبت کی، کسی بھی درجے میں، ماں ہونے کے ناطے،
بہن تو آپ کو نہیں تھی سگی، تو بہرحال رضائی بہن ہونے کے ناطے آپ محبت کا ہم نے اظہار دیکھا اپنے ہمارے نبی کا، اپنی نواسیوں پہ کس طرح سے آپ نچھاور کرتے تھے تمام لوگوں سے. تو عورتوں سے ایک فطری چیز ہے، یاد رکھیں، نانی دادی خالہ اور یہ تمام رشتے ہونے کے ناطے ہم لوگ محبت کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ہم کو اس کو بیلنس وے میں اس مسئلے کو سمجھنا بھی ہے. لوگ بولتے ہیں سوشو اکنامیکل کنڈیشن انڈیا کی الگ ہے، آپ کیسا بولتے تھے یہ مسئلہ کیسا کرنا چاہیے؟ بس سوشو اکنامیکل کنڈیشن تمہارے جو بھی ہوں گے، شریعت تو نہیں بدلتی نا اس وجہ سے. اگر پریکٹیکلی بہو اور ساس ساتھ نہیں رہ سکتے، طے کریں گا شوہر. میں شوہروں کو بھی کہوں گا انصاف سے کام لیں، ظلم نہیں، ایک طرفہ نہیں. دیکھو اگر تمہاری ماں ہے تو تمہاری بیوی تمہارے بچوں کی ماں ہے، وہ بھی کم نہیں. اگر تمہاری ماں ملکہ عالیہ ہے تو تمہاری بیوی بھی جو ہے کوئی کم نہیں، وہ بھی ایک رانی ہے، اور تمہاری بیٹیاں شہزادی ہیں، وہ بھی کوئی کم نہیں. نیچرل ہے. ایک ماں کو حق دینے میں دوسرے کا مکمل مار نہیں سکتے آپ. اگر دونوں کی ساتھ رہ کر شرعی بنیادوں پہ نہیں جمتی، ضروری یاد رکھیں، منمانی نہیں کسی کو لڑکی نے بہکا، لڑکی کسی نے بہکا دیا کہ اپنی ساتھ سے الگ ہو جاؤ، ایسا مت کرو. ساتھ رہنے کے تو خیر کے پہلو ہی ہے. ساتھ رہنا، مل کر رہنا ہمیشہ فائدے مند، یاد رکھیں، کبھی بھی اس کا نقصان انشاءاللہ کسی کو بھی نہیں. لیکن اگر واقع میں پریکٹیکلی دونوں کی نہیں جمتی، مطلب شوہر سے تو بیوی کی اچھی جمتی، ساس وغیرہ آگے کی پرابلم شروع ہو، یہ گھر کا پرابلم ہے جو بھی ہو، تو یہاں ہونا یہ چاہیے تھے کہ وہ پہلے سٹیج میں چولہا الگ کر، کھانے پینے کا نظام الگ، گھر ایک ہو چولہا الگ فرسٹ، تاکہ اچھا گھر ایک کی جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ والا تصور نہیں دے رہا ہوں آپ کا 5 بھائی ایک ساتھ کھا رہے، ایک ساتھ اٹھ رہے، ان کی بیویاں ایک ساتھ آمنے سامنے آ رہی، نہیں. اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے تو جوائنٹ فیملی کا پورا اسلامی تصور کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اب جوائنٹ سے تھوڑا الگ ہونا ہے تو کم از کم چولہے الگ ہو. بلکہ میں تو کہوں گا ہر انسان جب اپنے بچوں کی شادی کرے چولہے الگ کر کے ہی شادی کرے. میں گھر کا بڑا ہوں، میں اپنے بچوں کی شادی کروں، تمہارا چولہا الگ شادی کے بعد، گھر کسی کا انکم گروپ الگ تو کھائیں گے الگ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سب لا کے اپنے ماں باپ کو کھلائے، سب ایک دوسرے کو بانٹ کے کھائے، وہ الگ بات ہے. مل کر کھائے، 4 باورچی خانے میں 4 کھانے آئے، وہ ایک الگ بات. سمجھ گیا بات؟ پہلا فیس چولہا الگ کر دو. بات پھر بھی نہیں جم رہی تو طلاق حل نہیں. پھر کیا کرو؟ میاں بیوی اس گھر سے نکل جائے، مطلب بیوی کو الگ رکھے اپنی ماں سے. اب ہمارے پاس ظلم کہاں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب لڑکا بیوی سے مطلب بیوی کو لے کے الگ ہو جاتا ہے تو بیوی اس کو ایسا حال کر دیتی کہ اب ماں کے پاس تمہارے جانا نہیں، بہن سے تمہارے ملنا نہیں. اب یہ اس کی زیادتی، پہلے اس کی ساس کی زیادتی تھی، اب اس کی زیادتی. دونوں ظلم کرے. دیکھیے انصاف تو انصاف، تو اگر الگ ہوتی ہے شرعی بنیادوں پر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا ملیں گا، بیٹا باپ سے ملیں گا، ماں سے ملیں گا، رشتہ داروں کے پاس جائیں گا، اس کے بچے آئیں گے، یہ عورت بھی خود آئیں گی وہاں، بٹ ود ان سرٹن لمیٹیشن اینڈ باؤنڈریز، کیونکہ اس کو پسند نہیں تھا ساتھ رہنا. یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک تو ساتھ رہ کے مر کے ساتھ رہتے ہیں، مطلب گھر تو ایسے کہ ایسے دیوار سے دیوار لگی ہوئی اور دل ایسے کہ زمین و آسمان کے برابر دور. ایک مسئلہ ہی. دوسرا مسئلہ یہ الگ ہو گئے تو ایسے الگ ہو کہ ماں باپ کا منہ ہی نہیں دیکھتے، دونوں بھی غلط. تو وہاں طلاق کے بدلے کیا ہونا چاہیے تھا آپ کے کیس میں؟ پہلے باورچی خانے الگ کی ڈیمانڈ، سیکنڈ گھر الگ کرنے کی ڈیمانڈ. اور یہ شرعی بنیادوں پر کوئی قباحت نہیں ہے اس میں. ہاں قباحت کہاں ہے؟ گھر الگ کر کے ماں باپ سے نہیں ملنا، گھر الگ کر کے اپنے پوتے اور پوتیوں سے ماں باپ کو ملنے نہیں دینا، گھر الگ کر کے ان سے مکمل رشتہ توڑنا، دعوت تو کی جا رہی ماں باپ کو نہیں بلایا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں. یہ ظلم ہے. الگ رہ کر اپنی زندگی گزارو، ان کی گزارو. بلکہ آپ دیکھیے یورپ میں، امریکہ میں، گلف میں یہی سسٹم ہے. باپ نے شادی کیا بیٹے کی، الگ ہی گھر میں رہیں گا بیٹا، ساتھ نہیں آئیں گا کبھی. وہ وہاں ساس بہو کے ملنے کا تصور ہی نہیں ہے، سوائے اس کی کہ دعوتوں میں ملیں گے، خیر خیریت پوچھیں گے، طبیعت دیکھیں گے، آئیں گے، تحفے تحائف لائیں گے، عید ساتھ منائیں گے. لیکن یہ کوئی نہیں کہ ساس بولیں گے تم میرا سن کے، ہمارے پاس تو ساسوں نے یہ حال کر دیا، بہو کپڑے بھی کیا پہنیں گے یہ طے کریں گے. کہاں لمیٹیشن لگا رہے ہو یار، چھوڑو نا. بچے دیکھتے ہی چیزیں، بچے سمجھتے ہیں کہ ماں پہ ان کے ظلم ہو رہا ہے، باغی ہو جاتے ہیں، نسلیں سڑ جاتی ہے، غلام بن جاتی ہے، چونکہ ان کی مینٹلٹی ان کی ماں کو تانے دیتے ہوئے دیکھ کر ایک بڑی عورت کا برباد ہو جاتے ہیں. کیوں ہم یہ کریں؟ بس میں عورتوں سے گزارش کروں گا، تم جیسا اپنے بیٹیوں کے ساتھ چاہتے ہو سسرال میں سلوک ہو، بہووں کے ساتھ وہ کرنے لگ جاؤ، دنیا بدل جائیں گی انشاءاللہ. تو الگ ہو جائے، شرعی اس کا حق ہے. الگ ہونے کا معنی نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دے، ان کی حق ادا کرتے الگ رہے انشاءاللہ عزیز. طلاق کی وہاں ضرورت نہیں تھی اس مسئلے میں، الگ ہونا انشاءاللہ عزیز شرعی حل تھا. تو جو ہماری مائیں تھی امہات المومنین، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیویاں تھیں، تو اب ساس اور بہو کا رشتہ وہاں تھا ہی نہیں، تو اب ہم ٹریننگ کہاں سے حاصل کرے گی؟ ساس اور بہو کیسی رہے، کہاں سے لیں؟ تو دیکھیے یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ والدین نبوت سے پہلے انتقال کر چکے، تو ہماری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، بیویاں تھی، جو ہماری مائیں امت کی، ان کی کوئی ساس وہاں نہیں تھی یا سسر نہیں تھے جو جن کے ساتھ کیسا معاملہ ہو. لیکن ہم صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیسا رہتے تھے، اس سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائیں گی. جو بات ہم کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے ان جنرل ملتی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عموماً نکاح کرتے وقت الگ ہو جایا کر، اور الگ ہو کر جتنے حقوق ہے بیٹا آ کر بہو آ کر ادا کر دیتے تھے. وہ سسٹم اس زمانے سے لے کر آج تک بھی ہے. عربوں کا اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تب بھی نکل جاتے تھے. آج پیسہ ہونے کے بعد بھی ان کا سسٹم وہی ہے، ایک باپ ہے 4 بیٹے ہیں تو وہ گھر بناتا 5 فلیٹ کا، 5 منزلہ، نیچے خود رہتا،
اوپر ایک بیٹا, اس کے اوپر ایک بیٹا, اس کے اوپر ایک بیٹا, اس کے سب کے اپنے اپنے کھانے پینے ساروں کا نظم, بچے پوتے پوتیاں آتی ہے, دادا دادی سے روز ملتے, صبح شام بیٹے آتے جاتے ہیں. بہوؤں کا بہت زیادہ گہرا تعلق ان کا آپس میں نظر نہیں آتا, صرف اتنا سلام کلام آتے جاتے ملتے جلتے ہیں. ہمارے پاس جس طرح کا جو چلن بنا ہوا ہے, جو ماحول بنا ہوا ہے کہ بہو کا ایک اپنا مقام ہے, اس کا ایک لانے کا مقصد ہے, وہ ایک پرپس سرو کرنے آتی ہے. وہ اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے بچوں ہمارے بیٹوں کی نسلیں آگے بڑھے, وہ یہ پرپس سرو کرنے آتی کہ سب سے پہلے کام والی کا پورا حق پورا ادا ہو, جھاڑو دینے والی کا حق پورا ہو, برتن. اب آپ کو بولتا ارے پھر فیض بھائی یہ کام کون کرے گا, اس کے گھر میں وہ نہیں کریں گی کیا؟ اس کے جب گھر میں کریں گی تو وہ دیکھ کر یہ بولنے والے ہوں گے برتن میں تھوڑا جھوٹا باقی, وہ اس کا گھر ہے, اس کے گھر کی جھاڑو وہی دیں گے, اس کے گھر کا برتن وہی دھوئیں گی, لیکن وہاں کوئی نہیں بولے گا. یہاں مسئلہ یہ کہ برتن بہو نے دھو دی, لاؤ پورے برتن چیک کرو میرے کو اسکینر میں, پاس پاس ریجیکٹ ریجیکٹ پاس پاس ریجیکٹ. یہ کیا دھو رہے, یہ کیا کر رہی ہے, فلاں ہے. نماز پہ جھگڑا نہیں, نماز پڑھتی نہیں پڑھتی. بچوں کی تربیت کیسا کر رہی, کوئی ایشو, کوئی جھگڑا نہیں. وہ اپنے شوہر کی کتنی اطاعت گزار ہے, اس پہ کوئی ایشو نہیں. اس کے پردے کے معاملے میں آپ حرف نہیں اٹھا سکتے, لیکن برتن اچھا دھونے نہیں دھوتی. کیا مل گئی کہ میرے کو اجاڑ صورت, برتن اچھے نہیں دھوتی. کیا مل گئی, ماں بہو کچھ نہیں ملی, برتن اچھے نہیں دھوتی. مطلب بیٹا خوش ہے کوئی مسئلہ نہیں, بچے اچھے نکلے کوئی مسئلہ نہیں, گھر اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں, با حیا ہے کوئی مسئلہ نہیں, بے حیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, برتن اچھے نہیں دھوتی. سب سے بڑا مسئلہ لا لی اس نے. اب برتن دھونے والی مل گئی, برتن دھونے گھر بھی دھو کے چلے گئی, وہ بھی مسئلہ ہے. ایسے بھی ملتے پھر لوگوں کو, وہ بھی مسئلہ ہے. تو ساس کا مسئلہ یہ ہو گیا ہمارے پاس. اس کو ریئل سینس میں لیا جانا تو میں کہتا ہوں انڈین کانٹیکسٹ میں الگ ہی رہو بھائی. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں آپ کیسے فیصلے بولتے الگ رہو. انڈین سیناریو میں سوشو اکنامیکل کنڈیشن ہمارے ویسے نہیں الگ رہنے جیسے. میں کہتا ہوں صحابہ کے زمانے میں ان کے کون سے سوشو اکنامیکل کنڈیشن تھے الگ رہنے جیسے. حالات یہ گھر کے اوپر دروازے نہیں تھے, کچھ صحابہ کے گھر پہ پردے تھے, باقی کے پاس دروازے بھی نہیں تھے تو پردہ بھی نہیں تھا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ لیفٹ یا رائٹ کھڑے رہو جہاں دکھتا نہیں اندر, کیونکہ گھر میں سیدھا دکھتا تھا. تو عورتیں دروازوں کے بازو ادھر ادھر رہتی تھی گھر میں دن بھر, پیسہ نہیں تھا ان کے پاس دروازہ لگانے کو بھی. کچھ لوگوں کے پاس پردے تھے صرف, معلوم آپ کو, اتنی غربت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جو دروازہ تھا اس میں اتنی بڑی چیر تھی کہ اندر سیدھا دکھتا تھا, پردہ نہیں تھا اندر سے. اتنا بڑا سوراخ تھا کہ کوئی دیکھے تو سیدھا دکھتا تھا اندر کا. اتنی غربت کا حال تھا. اوپر چھت نہیں ہوا کرتی تھی, وہ کھجور کے وہ ڈالا کرتے تھے بچے. کعبے کی تعمیر کی گئی تھی تو غربت کا یہ حال تھا کہ کچھ نہیں ملا تو ایک جہاز تھا رومی جو آگے ٹکرایا تھا ساحل سے, اس کے جو تختے نکلے تھے وہ ڈالے تھے شیڈ کے طور پر اوپر کعبے پر. یہ غربت کا حال تھا, سمجھ رہا بات. تو ان کے بھی کون سے سوشو اکنامیکل کنڈیشن تھے, مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ اگلی نسلوں کو آپ کو اگر تیار کرنا ہے جیسے ان کا حق ہے, تو کہیں نہ کہیں ہم کو یہ چیز سمجھنا ہوگی, دو عورتوں کا مزاج نہیں جمتا. کتنا ایشو آپ نے اور میس کریٹ کر دیا پورے ماحول میں, یہ صرف ساتھ رہنے کے چکر میں ہے. تو بالکل بازو, لیکن دل ایک زمین اور آسمان کے اتنے فاصلے پہ دیکھ دو سر کہ اگر آج ساس مر گئی تو بہو بولیں گی یہ سب سے خوشی کا دن تھا میرے لیے. اللہ مغفرت کرے بڈھی کی, لیکن خوشی کا دن تھا آج. مطلب برا نہیں کرنا اللہ کا ہے, لیکن آج دن اچھا تھا, اللہ اس کی مغفرت کرے, جلدی اٹھا لیا اس کو تو بہت اچھا ہوا. اللہ مغفرت کرے, ان پہ رحم کرے, جنت میں اعلیٰ مقامات دے, لیکن زندگی میں کو ساتھ مت دے اس کا, بہت ڈینجرس ہے. حالات ہم نے ایسے بنا دیے, معلوم ہر مطلب آپ پرپس سمجھیے میرج کا, انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں. پرپس آف میرج ہے میرے بچے کی نگاہیں نیچی ہو جائے, شرمگاہ کی حفاظت ہو, ہماری نسلیں آگے بڑھے. یہ پرپس تو ہے ہی نہیں. پرپس یہ ہے کہ کام والی نہیں آ رہی برابر, شادی کر دو نا. کپڑے برابر دھل رہے نہیں, شادی کر دو نا. پھر دوسرا گھر بنانا تو کون دیکھیں گا دوسرے گھر, شادی کر دو نا. پھر ماں بیمار ہوگی, شادی کر دو نا. پھر مطلب ایک آپ کو نرس چاہیے, بھائی نرس ہائر کیجیے پے کر کے. یہ شادی نہیں کر سکتے آپ اس کے لیے, اس لیے کہ شادی کا پرپس ختم ہو جا رہا ہے. آئیے واقعہ سناتا ہوں. شادی حالانکہ ایسی نیت سے کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے رائٹس دینے کے بعد ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح طے کر لیا. تو کہا کس سے؟ تو کہا ایک مطلقہ سے, آلریڈی میرڈ, اس کی طلاق ہو گئی. اور تو آپ نے کہا کہ تو کماری سے کیوں نہیں شادی کیا؟ کماری سے شادی کرتا تو اس سے کھیلتا اور وہ تیرے سے کھیلتی. مطلب ظاہر سی بات ہے وہ ینگ ہوتی, جوان, تو بھی جوان ہے, اب تک شادی نہیں ہوئی, کمارا ہے. اب تم ایک پہلے سے کرتے ہو, ظاہر سی بات اس کے احساسات الگ ہوں گے, کماری کے الگ ہوں گے. تو کہ اللہ کے رسول میری بہنیں ہیں, میری والدہ کا انتقال ہوا, اگر میں کماری لاؤں گا تو اس کو تکلیف ہوں. کماری عورت بچیوں کو نہیں سنبھال پائیں, لیکن چونکہ یہ مطلقہ ہے, اس کو پورے گھر بار میں رہنے کا سارا سسٹم معلوم ہے, یہ میری بہنوں کو تھوڑی دیکھ بھال کر لیں گی. تو حدیث میں بالکل ملتا ہے کہ کسی ایسے نیت سے لایا جا سکتا ہے. لیکن کیا وہ صحابی نے اس کی شادی کے حق نہیں دیے؟ کیا اس کو لانے کے بعد یہ بولا تیرے سے اس لیے لایا تھا کہ شادی خدمت کراؤں گا زندگی بھر, تو اب یہی کرتی رہے؟ انہوں نے شادی کی تھی ایک نیت سے کہ کماری سے کرنے سے کیا ہوں گا, اس کے لیے بوجھ ہو جائیں گے میری 3 مہینے یا ان کی 2-3 مہینے تھی. لیکن اگر مطلقہ سے کروں گا جو آلریڈی ایک مرد کو جانتی ہے, اس کو وہ ایشوز نہیں آئیں گے جو شروعاتی دور میں ایک نئی عورت کو آتے, نئی لڑکی کو. تو وہ سوچ ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے رائٹس نہیں دیا. ایسا نہیں بول سکتے آپ کہ لا کے بولے میں نے ان کے لایا چل خدمت کر, میں نے شادی کیا میری ماں کی وجہ سے چل خدمت کر, یہ نہیں تھا. تو یہاں ایک بہت بڑا
مسئلہ ہے. آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ بیمار ہے تو آپ شادی کر لیتا ہے گھر میں کوئی اور, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن آپ نے کام والی نہیں لائی, بیوی لائی جو ساتھ میں کام بھی کرتی. آپ کے گھر میں کپڑے دھونے کے لیے مسئلہ ہو رہا تھا, آپ نے سوچا شادی کرنے سے مسئلہ ہو گا چونکہ میری بیوی کپڑے دھو لیں گی, عورتیں عموماً نہیں کام کرتی ہیں. آپ نے کپڑے دھونے والی نہیں لائی, بیوی لائی جو ساتھ میں کپڑے بھی آپ کے دھوتی ہے, اس کا احسان ہے نا, شکریہ ادا کیجیے, کام کر رہی ہے. آپ گھر میں صفائی بھی وہ کریں گے, لیکن ہمارے پاس کیا ہے, لڑکے کا پرپس ہے اپنے شہوت پہ قابو لانا, نسلوں کو آگے بڑھانا, ٹھیک ہے, کنٹرول کرنا. گھر والوں کی خواہش ہے خاص طور سے عورت کی جو ساس ہے کام والی لانا. اب دونوں کا دیکھیے کتنا بڑا ڈفرنس ہے. یہ سمجھیے افیئر نہیں کر رہا ہے, برے کام نہیں کر رہا, تو چاہتا ہے شادی ہو جائے. اب یہ بول رہے کہ اچھی کام والی آ جائے. دونوں کی نیتیں خطرناک. جھگڑا پہلے دن سے شروع. بہو اٹھی 8 دن ہو گئے, کام ہی نہیں کرے ماں, انہوں نے 8 دن میں نماز چھوڑی کہ 8 دن میں نہیں, ماشاءاللہ 8 دن میں ایسا کوئی کام کی جو بے حیائی کا یا غیر شرعی تھا نہیں, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. 8 دن ہو گئے کام نہیں کرے. شروعات جھگڑا کام سے, ختمہ ہو رہا کام سے. بہت اچھی بہو ہے, کیوں اچھی ہے, پوچھے کسی ساس سے کیوں اچھی ہے, کیا کام کرتی, فر 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 فر. ارے نمازیں وہ سب کرتی نا, روزے وہ سب رکھتی ہو, تو اس کے شوہر کرتے ہو سب. یہ تعریف کیوں نہیں ہے کہ کیا بہو ہے ماشاءاللہ, پردہ تو ایسا پردہ کہ آج اتنے سال ہو گئے بے پردہ نہیں. میری بہو ایسی ہے کہ نماز نہیں چھوڑتی, میری بہو یہ کہ روزے میں ہے. لیکن جب بھی عورتیں ملیں گی, کیسی ہے تمہاری بہو, مطلب کیسا کام کر رہی تمہاری بہو, کچھ نہیں کرتی, گھوڑی بیٹھی رہتی وہاں, فلاں نہیں کرتی. ارے اچھا تمہاری بہو کیسی ہے, ارے میری تو ایسی ہے, سر چڑھ گئی, یہ ہوگی فلاں. تو ڈسکشنز کام, شادی کا مقصد کام, شادی کی بات کام 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 اور کام. ایکچولی لڑکے کو ملی بیوی جس سے اپنی جسمانی تسکین کر رہا ہے, اولاد کا سوچ رہا ہے, اور یہاں ساس کا صرف کام اور کام اور کام اور کام اور کام. سب سے میٹر جتنے بھی جھگڑے ہندوستان میں صرف کام کے ایشو پر ہے. عرب میں آپ کو نہیں ملیں گے. علماء سے پوچھا کہ عورت کتنا کام کرے, کیا اس کے لیے واجب ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنا کام کرے جتنے اس کے ماحول میں معروف ہے, عرفیت ہے, جو چلن ہے, مطلب جس سوسائٹی میں رہتی ہے اس میں جو چلن ہے. سمجھ رہا؟ اب سمجھ لیجیے آپ ایسے سوسائٹی کو بلونگ کرتے, آپ کروڑپتی آدمی ہیں, تو آپ اپنی بہو سے کام کیسا توقع کریں گے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی سوسائٹی میں جو معروف ہے, کیا کہہ رہے علماء, جو عرفیت ہے اتنا کام کریں گی, وہ جو عرفیت ہے, جو اسٹیٹس میں آپ رہتے ہیں. اب 1 کروڑپتی کی بیوی, عرفیت کیا ہوں گی اس کی, کتنا کام کرتے اس سماج میں عورتیں, کچھ نہیں کرتے, سوفسٹیکیٹڈ لائف جیتے, تو بہو بھی ویسی جیئیں گی نا. نہیں کام کرنا فلاں ہے. یقیناً میں بار بار اپنے لیکچرز میں بات کہتا ہوں, لوگوں کا دل جیتنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں کہتا ہوں لوگوں کے غلام بن جاؤ, لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے. میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, عورتیں غلام بن جائے اپنے گھر میں, وہ دیکھیے مالک بن جاتی خود بخود اس گھر کی. یہ بات تو اپنی جگہ ہے, کام کرنے والے لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ صرف کام اور صرف کام اور صرف کام اور صرف کام, تعریف بھی کام پہ, برائی بھی کام پہ, جھگڑا بھی کام پہ, طلاق بھی کام پہ, نکاح بھی کام پہ. آپ نے ایکچولی نکاح کو میس کر دیا, اس کا مقصد بھول گئے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پھر بہو آئی تو کام کرنے والی آئی. یہ سوچ چھوڑ دیجئے, بہو آ گئی آپ کے بیٹا برائی کی طرف نہیں جا رہا, الحمدللہ. بہو آ گئی آپ کی نسل آگے چلیں گے, الحمدللہ. بہو آ گئی گھر میں پوتے اور پوتیاں آئیں گی, الحمدللہ. بہو آ گئی تو نمازی, پہلے 2 تھے, مطلب باپ تھا بیٹا تھا, اب 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, ماشاءاللہ. اللہ کی عبادت کرنے والے ہمارے گھر میں بڑے, اس کے بچے نمازی بنیں گے, وہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. کام میں کبھی کبھار سستی کرتی, لیکن اس کے لیے تھوڑی لائی گئی وہ. یہ ہوگا پھر ایک دل بڑا کر کے, اور اس سے پھر چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ایشوز کریٹ نہیں ہوگا, ورنہ میس کریٹ ہوتا ہے. اور آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے, وہ بحران ہو جاتا ہے. کسی نے ایک بڑی اچھی تصویر بنائی تھی, 2 بسیں چل رہی ہیں, ایک طرف آدمی کا ایک پیر ادھر باندھا, دوسری طرف ادھر باندھا, ایک پہ لکھا مدر, ایک پہ لکھا وائف, اور دونوں بسیں الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہی. یہی حال ہے مرد کا, جو شادی ہو گئی نہیں, یہ حال ہے. 2 بسیں ہیں, دونوں میں پیر باندھا اس کو, ایک پہ ماں اور ایک پہ, دونوں الگ جاتی. اب کرے تو کیا کرے؟ عقل مندی کا تقاضا ہے, کوئی تو سمجھے بات. آنے والی یہ سمجھے کہ اس کو لایا گیا, ٹھیک ہے, اور وہ حق ادا کرے آ کر اس گھر کا. جس نے لایا وہ یہ سمجھے کہ ہم نے کسی کو اپنے پاس لایا, ہم حق ادا کرے اس کا. یہ نہیں کہ ہم نے لائے کام کی وجہ سے لائے, تم کام کرنا تھا فلاں تھا, ہم تو یہ سوچ کے لائے. یہ سوچ ہی کیوں آپ رکھ رہے ہیں؟ تو بہت سارے گھروں میں جھگڑے کام کی وجہ سے ہوتے ہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین کی زندگی جو میں نے دیکھی ہے, جو ان کی سیرتیں پڑھی ہے, ہم نے کبھی ان کے ساسوں کا تذکرہ پڑھا ہی نہیں. پڑھی آپ سیرت صحابہ کی اٹھا کر, شادی ہوئی, والدین کی خدمت جاری اور ساری رہی, لیکن آپ یہ نہیں پائیں گے کہ خود بیٹے نے نہیں کر کے بولا آپ میری شادی ہوگی تم ہی کرنا ان کی پوری خدمت. تو وہ سماج, وہ سوسائٹی آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگی. اس لیے کہ یہ ایشو سے سب سے بڑا نقصان اس عورت کا ہوتا ہے, اس کا حق مارا جاتا ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آنے والی نسل تباہ ہو جاتی, مفلوج پیدا ہوتی, پیرالائز پیدا ہوتی. میں دوں ایگزامپل کیسے, سنیے. ایک عورت دوسری عورت کو کنٹینیوس ڈانٹتی. ایک عورت جو ڈانٹتی وہ ساس, جو ڈانٹ کھاتی وہ بہو, اور بیچ میں کھڑ رہے کہ ایک ننھا منا بچہ دیکھتا ہے کیا سلوک ہو رہا ہے. اگر تھوڑا سمجھدار رہا ماں کی طرف داری کریں گا اور دادی کو برا مانیں گا, اور سمجھدار نہیں رہا
تو کیا کریں گے؟ دادی کی طرف ہو کے ماں کو تکلیف دیں گے پوری زندگی. ایک نسل آپ بگاڑ رہے ہیں. اگر ماں کا فرمانبردار رہا تو مفلوج پیدا ہوتا ہے، پیرالائز ذہن کا ہوتا ہے، اس لیے کہ غلام ذہن کا پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اپنی ماں کو صرف غلامی کرتے دیکھتا ہے صبح سے، تو وہ بھی غلام بن جاتا ہے. وہ کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. بچے جن کی ماں کو غلامی میں دیکھتے ہیں نا، تو بچے لیڈرشپ اختیار نہیں کر سکتے، وہ بھی اچھے ورکر بنتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ سمجھیے. اچھا، ایک نسل جو چلے گی ساس کی، وہ تربیت کا زمانہ الگ تھا، اور ایک نسل جو آئی ہے بہو کی، تربیت کا زمانہ الگ ہے. اب یہ بولتے کہ تربیت ویسی کرنا جیسے میں نے کی تھی، کیسے پھول نکالی دیکھو تمہارا شوہر کیا بنائی اس کو، میں نے، میری محنت تھی. وہ تربیت کا مرحلہ الگ تھا. اب مرحلہ میں نے ایسا کیا، ایسی سنا. دونوں کی مینٹالٹی، جھگڑے شروع یہاں بھی ہوتے بہت سی بار. وہ بولتی تربیت میں ایسی کروں گی، یہ بولتے ایسا کروں گی. وہ کمپلین کرے اس کی، یہ کمپلین کرے اس کی. تباہ ہونے والی اگلی نسل. اتنی بات یاد رکھیے آپ کے جھگڑے میں. سمجھیے اس بات. ہم خود اپنے بیٹے کو برباد کر رہے ہیں. جو عورتیں بہت پیار کرتی ہیں نا اپنے بیٹوں سے، اس لیے بہو سے لڑتی ہے. اپنے بیٹے کی نسلوں کو آپ برباد کرتی ہے جب بہو سے آپ لڑتی ہے. میس کریٹ ہو جاتا ہے، تجارتیں برباد ہو جاتی ہے، کام دھندے برباد، جابس چلی جاتی ہے، خودکشی کر لے رہے لوگ، میس کریٹ کر دے رہے ہیں. تو وہاں ہم نے نہیں پایا. اتنا ہی سمپل دیکھا. شادی ہوئی، الگ رکھ دیا. اور کہیں کہیں نکاح ہوتے تھے وہ لوگ. شادی ہوئی، یہ گھر تھا، شادی ہوئی، یہ گھر تھا، شادی ہوئی. اپنے ماں باپ سے پوتا پاتی روز جاتے اپنے دادا دادی کے پاس، ساری چیزیں ہو رہی. یہ ہم نے جنرل سینس میں پایا. حالانکہ سوشو اکنامیکلی وہ بھی بڑے غریب تھے، بہت غریب. لیکن ہمارے پاس کیا بیٹا الگ ہو گیا، مطلب اطاعت چھوڑ دیا، فرمانبرداری چھوڑ دیا. دودھ معاف نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، کوسوں گی، بددعا دوں گی، یہ کروں گی، آخرت میں جھڑتی دیں گا تو. اور وہ جو چمرختے کو لے گئی وہ تو یہیں مریں گی، سڑیں گی، یہ ہوں گا، وہ ہوں گا. عقل بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں کیا کرنا. تو میں نے دیکھا یہ دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی. یہ پریکٹیکلی لوگوں کے ہزاروں واقعات ہیں، صرف لڑ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھیا الگ رہو شرعی اعتبار سے، اور خوش رہو. سمجھ رہا؟ خوش رہو، آرام سے رہو. یہی ہم دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر آتے، اسماعیل علیہ السلام کے، ٹھیک، بیٹے کا گھر ہے لیکن حق نہیں جما رہے. میں آیا ہوں، اب میں رکوں گا، فلاں. آئے، ملے، اسماعیل نہیں، میں چلا جاتا ہوں. ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام لانگ ٹرم کے لیے شکار پہ جاتے ہوں، چونکہ ان کو کام تھا. ملے اور چلے گئے. لیکن ایک چیز تھی، بہو صحیح نہیں تھی تو اس کی کمپلین کر کے گئے. آنے کے بعد بولنا چوکھٹ بدل دے. سمجھ؟ یہ نہیں بولے تم میری بہو ہے، اب میں آیا، اب میں سسر ہوں، میری خدمت کرو، میں اتنے دن رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام ایک سسر ہونے کے ناطے اپنے لمیٹیشن جانتے ہیں، اور بہو کی اور بیٹے کی انڈیپینڈنس اور ان کی اپنی آزادی کو سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنا ہوگا. ادھر کا بھی انٹرفیرنس نہیں تھا، ادھر کا بھی نہیں تھا. مطلب وہ ایک الگ سوسائٹی تھی. آپ سمجھیے اس کو. ہر عورت، ہر آدمی فری ہو کر انڈیپینڈنٹلی اپنے بچوں کو جیسی ان کی سوچتی اور سمجھتی ویسے تربیت دے رہے تھے، اور ایک ماحول بنا رہے تھے. جنرلی ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، بچے تربیت یافتہ ہوتے ہیں جہاں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہے، اور اسپیشلی جہاں سانسیں بہت ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں. چونکہ بچے جو ہے یا تو ماں جیسے ہو جاتے ہیں، غلام جیسے بن جاتے ہیں، یا پھر سیکنڈ کیس ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بن پاتے. کچھ نہیں بن پاتے. کیوں نہیں بن پاتے؟ چونکہ صرف اپنی ماں کو جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور عورت جو ماں ہے، بچوں کی تربیت سے زیادہ وہ ساس کیا بولیں گی وہ سوچ کے کام ہوتا. اب کیا بولتے گی، اب کیا بولتے گی، اب کیا بولتے گی، تانے جس کو بولتے ہیں. بہت سی بار عورتیں بولتی اس میں کیا ہے، خالی بہو کی بولتی ہے گندا ہے. تو اب آئیے تھوڑا سیناریو چینج کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کی ساس نے یہی بولی اس کو، تو بیٹی آ گئی، میں نہیں جاتی ہمارے سسرال. کیوں؟ وہ روز بڈی بولتی میرے کو وہاں برتن خراب ہے. ارے بھائی تمہارے گھر میں بھی یہی چھوڑا. آپ کی ماں بھی کوئی ایکسیپشنل نہیں. آپ کی بھابھیوں سے پوچھو کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو اپنی بیٹی کو کتنی بری ساس ہے جی میری بیٹی کی، پورے برتن ایک ایک گھور گھور کے دیکھتی، چیک کرتی، بولتی خراب ہے. میں تو بہت صاف دل کی ہے، میں تو اس لیے کہ کھانے میں خراب چیز نہیں جانا بول کے میں دیکھتی اپنی بہو کو جو بولتی ہے نا. تو وہ بھی بیچاری ہائیجین والی ہے، اس کو بھی یہی فکر ہے کہ اپنے بیٹے اور بہو کو خراب چیز نہیں جانا. تو اس کا کیوں برا لگتا؟ ڈیفینیشن اتنے اچھے ہیں نا. نہیں ادھر کرے تو ایسا ہو سکتا، لیکن ادھر جو اس نے کری نا ظلم ہے. وہ کپڑوں کو دھلا ظلم کر رہی، لیکن میں کیوں دھلاتی؟ باہر کی عورت آئیں گی، گندگی ہوں گی، ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی. اپنے بچے اپنے پوتا پاتی اچھے اپنے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پہننا. تو وہ ساس بھی تو یہ سوچ رہی نا کہ آپ کی بیٹی سے صاف ستھرے کپڑے دھلائے تاکہ اس کے پوتا پاتی بچے. وہ ظلم ہے اور یہ ترقی ہے. مطلب ڈبل سٹینڈرڈ بھی سمجھ میں نہیں آتے مجھے. اگر ایک ہی سٹینڈرڈ رہنا تو بھی سمجھ میں آتا. تو بیٹی کا سٹینڈرڈ الگ. روز دعا اللہ میری بیٹی کی ساس سے الگ کر دے، میری بیٹی کو داماد کو توفیق دے کہ وہ آ کر بس جائے، الگ گھر بسا لے. بہت ظلم ہے. اور یہ بہو پر میرے کو زندگی بھر اس کے اوپر سوار رکھ، اس کے اوپر ہی میرے کو رکھ تاکہ میرا بیٹا اچھا رہے. ارے وہ یہاں سوار ہونا اور وہاں علیحدہ کی دعائیں ہو جاتا. مطلب ڈبل کیریکٹر کیسے ہو جاتا. اچھا پھر میں یہ کہتا ہوں عورتوں سے جو میری بات آج سن رہے، جو ابھی ساس نہیں بنے، کل جب آپ ساس بنیں گے نا تو یہ ہسٹری کو ریپیٹ مت کرنا. پھر آج آپ بولتے ہیں بہت ظلم میں تھے ہم، کل جب ساس بنیں گے نا تو آئیڈیل ساس بنو. اور بچوں کو بولو بیٹے شادی ہوئی نا الگ گھر دیکھو اور وہیں رہو، آیا کرو، ملا کرو. ہم بھی آئیں گے اور تم سے ملیں گے، لیکن وہ میس نہیں. اس لیے کہ ہم ایک دور سے گزر چکے، تم کو اس دور میں نہیں لے جانا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج جو عورتیں روتی ہے نا کل سب سے بڑی ظالم ساس بنتی. اور ترا کیا رہتا، ہماری ساس تو ایسا کرتی تھی، میں تو بہت اچھی ہوں. ارے واہ. مطلب ایک آدمی
100 गुना कर रहा था जुल्म करे किसी पर, तो आप क्या बोल रहे हैं मैं तो 20 ही जुल्म कर रही ना, गुनाह कर रही, कितनी अच्छी सांस है। मैं तो बोलना 80% तुम थोड़े लो कैटेगरी की, मतलब इंटेंसिटी कम है तुम्हारी, तो बहुत अच्छे है तुम। ये हाल है। हमारी सास तो क्या करते थे, रोटियां डालने के बाद ही बोलते थे गलत है, फिर हम डालते थे, देखो मैं कितनी अच्छी सास है, तुमको ऐसा नहीं करती। तो गोया अपने जुल्म की इंटेंसिटी बताकर दूसरों पे जुल्म करने को वाजिब और हलाल करार देते हैं हम लोग। मेरे को बहुत मारा उसने, तो मैं तेरे को 2 पंच मार रहा कि उसने मेरे को 10 मारा, खत्म। ये रूल नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ अगली नस्लों के साथ नहीं हो। तो कुछ ना कुछ एक सिस्टम बनाइए इंशाल्लाह, तो ये मसला हल होगा, वरना ये मैस हल नहीं होने वाला। और ये रूल मेरा याद रख लीजिए, सब पे लागू है, हर आदमी इसी गवाही देंगे सिवाय चंद लोगों को छोड़कर। जब औरत बहू बनती है तो उसको कभी अच्छी सास नहीं मिलती, और जब सास बनती है तो उसको कभी अच्छी बहू नहीं मिलती। ये मेरा गोल्डन रूल लिख के रख लीजिए, गोल्डन रूल। मैं जब बहू थी इतनी जालिम सास, माशाल्लाह ठीक हो गया। अब मैं सास बन गई, इतनी बुरी बहू, इतनी बुरी बहू, इतनी बुरी। अरे समझ रहे हो, इशू ये है कि जब मैं बहू थी तो सास अच्छी नहीं थी, जब मैं सास बनी तो बहू अच्छी नहीं है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि 2 औरतों का जहन मिलता नहीं मेरी माँ। मसला ये है जहन उसको उसके। देखिए, अगर आप अपने घर की मलिका है तो वो भी आपके शहजादी की बीवी होने के नाते एक शहजादी है। तो मलिका अगर अपना हक जताएंगी तो शहजादियों को भी अपने राइट्स दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, मैं घर की मलिका हूँ, एम्प्रेस है आप, तो एम्परर की बीवी एम्प्रेस होती है, तो वो भी किंग की बीवी है ना, क्वीन है, तो थोड़ा उसको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा आपको। तो हो रहा ये है कि एम्प्रेस अपनी इज्जत ले रही, क्वीन बादशाह की जो बीवी रानी उसको इज्जत नहीं दे रही, और प्रिंसेस जो पैदा हो रही पोतियां उनको लाड़, पोतों को लाड़ की, तो मेरे ये फला है। तो कितनी ताज्जुब की बात है, उसके बच्चों से शदीद मोहब्बत, उस औरत से शदीद नफरत। पोते हो गए तो मेरे इतने बच्चे, फूल जैसे बच्चे, ये बच्चे कोमल बच्चे, ऐसे बच्चे वैसे बच्चे, किससे पैदा हुए? वो जलील औरत से पैदा हो गए मेरी बहू जो है। लेकिन बच्चे तो बच्चे, मेरे पोते मेरे पे गए पूरे, लेकिन बहू पीने का अच्छा अल्लाह ने बचा लिया। तो गोया बच्चे उसके फूल सब कुछ है, और वो समझ रहे ना जालिम और फला। हमको कहीं ना कहीं इसको रोकने की जरूरत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने कभी मौका दिया, तौफीक दी, तो मैं जरूर इस पर एक बैलेंस्ड व्यू जरूर रखूंगा एक बार, सास और बहू का रिश्ता। चूंकि मुझे बैलेंस व्यू तैयार करने में बहुत मुश्किलात पैदा हो रही थी, तो मैंने वो छोड़ दिया ताकि दोनों पर जुल्म ना हो। लेकिन इन जनरल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेरी बात होती है, मैं मुल्कों के एतबार से नहीं बात करता हूँ। यूएस यूके में सास बहू का रिश्ता बहुत मुख्तलिफ है, वहाँ दामाद और सास के झगड़े होते हैं, वहाँ बहू के नहीं होते हैं। मानो वो दामाद से चलती रहती, सास कुछ तो बोलती है और दामाद झगड़े करता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ रहने का सिस्टम फौरन अलग हो जाते हैं, जनरल सेंस में अलग होते हैं। इंडियन पाकिस्तानी तो रहते, लेकिन तो मुल्कों के हिसाब से मेरी बात चेंज हो सकती है। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने देखा वो यही है, अक्सर झगड़े सिर्फ काम की वजह से। भाई अलग रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो, आने वाली नस्लों के लिए दुआएं करो, उनके लिए कोशिश करो, ये एक अच्छी जिंदगी है। सिर्फ अपनी बात खत्म करेंगे, तो ये बहुत बड़ा मसला है। छठी चीज जो हमारे पास झगड़े होते हैं मियां बीवी की, वो क्या है? सास बहू का ना जमना। ओह, इस पे तो पूरा लेक्चर चाहिए। अब आप बोलेंगे सास बहू का ना जमने से मियां बीवी के झगड़े क्या है? जब सास बुरा सलूक करती है उस औरत के साथ, वो झगड़ा जाहिर सी बात है अपने शौहर से ही करती है। सास को तो बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि सास का कैसा है, बोले कुछ बोल दे कि आड़े पड़ जाते, फेस निकल जाता मुझसे, तो नहीं बोलती तू बोल ले जो बोलना है मेरे को, आज तेरे बेटे को आने बताती हूँ, आने दे उसको। फिर शाम में इन्हें आता, अब समझो गरीब शरीफ है, समझदार इंसान है, अब घर में आ गया, आते बीवी की सूरत देखकर वो समझ जाता कि कुछ तो भी अम्मी की रिनकी हो गई। अब बेचारे को मनाना है बीवी, तो अम्मी को कुछ बोल नहीं सकता, हायर अथॉरिटी, इसको मनाना है। अब परेशान, जलेबी ला रहा, पेड़े ला रहा, ये ला रहा, मना रहा, कपड़े ला ले रहा, क्योंकि बीवी का मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, आओ आज जल्दी। तो ये लिखता अम्मी ने कुछ बोले क्या, चांदो बुढ़े हो गए उनको बीपी है, तो बोलती आओ मेरे को बीपी, आओ तुम आओ, फिर तुम्हारा बीपी बढ़ा के बताती। अगर पॉजिटिव ले, अच्छे से ले बात को, समझ में नहीं आता। अब सास और बहू का मामला ऐसा हो गया, जिसको एक मिसाल मैं देता हूँ। 2 बस है, अब इससे बड़ा भी शिप ले लो, बड़े बड़े क्रूजर्स ले लो, दो क्रूज खड़े हुए हैं, दोनों को एक रस्सी बंधी हुई है, और एक मर्द का पैर एक क्रूज से बना हुआ है, या एक बस से, और दूसरा इधर से। अब दोनों अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब ये कैसा फटता और क्या होता है, इस कालदे के टुकड़े कैसे होते हैं? दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों से एक एक पैर बंधा हुआ बेचारे का, एक है माँ, दूसरी है बीवी। समझ रहे हैं? होता झगड़ा इन दोनों का, प्रॉब्लम होती शौहर और बीवी। और कई घर टूटने के, तलाक होने की वजह सास और बहू का झगड़ा है। शौहर तो कितने हमने केसेस देखे, क्या आके बोलती औरतें, मानो शौहर तो मेरा ऐसा है, क्या बोलूं आपको मौलाना, कीचड़ में कमल, मतलब बता दी उसने सारी चीजें, इतना अच्छा है, क्या बोलूं मेरे शौहर का, वो कांटेदार झाड़ में एक फूल है, वो फूल, मतलब ये पूरे आसपास के लोग काटे, मतलब उसको शौहर से प्रॉब्लम नहीं, फिर भी तलाक हुई। झगड़ा होना मतलब ये ना, सेपरेशन ही मैं कहना चाह रहा हूँ, झगड़े का असल तलाक क्यों हो रही? फिर नहीं, हमारे सास मेरे को बर्दाश्त नहीं होते, उनके ताने नहीं होते, उनकी झूठी बातें नहीं होती, उनका फला नहीं होता फला। लेकिन सासों का तो मैं ये कहता हूँ, ये चैलेंज है मेरा कि कोई सास झूठी होती नहीं, मेरा भी चैलेंज है,
कोई सास झूठी होती नहीं। झूठी कौन होती है? सिर्फ और सिर्फ बहू ही झूठी होती है कभी। ये बात तो मानना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि कुछ जगह औरतें भी जुल्म करती हैं तो बहुएं भी जुल्म करती सास पर, लेकिन आज हाई परसेंटेज सासों का जुल्म है बहुओं पर, हाई परसेंटेज। एक लो परसेंटेज में बहुएं भी जुल्म करती है सासों, और वो भी क्यों करती है? पहले से प्रोग्राम्ड होती है माहौल में देख करके, जाते ही इसको मैंने पछाड़ लेना है, अगर इसको नहीं पछाड़ी तो बुड्ढी ने मेरे को पछाड़ी है। ये कॉमन टर्म है जो आपस में औरतें इस्तेमाल करती हैं, मालूम बुड्ढी बुड्ढी बोलते हो, ये अलग बात है। ठीक है, वो जज्बा दुश्मनी वाला है, लेकिन मैं किसी की माँ को बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप माँ है ना, तो एक तरफ अपनी बेटी के लिए माँ और अपनी बहू के लिए सास नहीं होना। ये रिश्ता है सास वाला, लेकिन आप उसकी इन लॉ है। रिश्ते अज़वाज की वजह से आप उसकी माँ ही हो जाते, मानो माँ बन जाते हैं। अब माँ बनने के बाद ये रोल बहुत बुरा है, मानो बहुत बुरा है। और ये ऐसा रिश्ता है कि अगर बेटा बीवी के मतलब अपनी बीवी के साथ दुखुल कर ले, बिस्तरी कर ले, एक बार भी तलाक भी दे दे, तो इसके जो माँ बाप है लड़के के, उनके लिए वो महरम ही रहती है हमेशा। वो ससुर कभी शादी नहीं कर सकता उससे, उनकी बहू ही रहेंगी हमेशा तलाक के बाद भी, क्योंकि उसके नस्ल में शामिल हो गई थी आकर शादी की वजह से, नस्ल का पार्ट बन गई थी। कैसा रिश्ता है? बाप वाला ही हो गया ना। निस्बती बाप बोलेंगे एक तरह से, निस्बती रिश्ते हो जाते हैं। निस्बती भाई साला, शादी की वजह से रिश्ता बन गया। निस्बती बहन साली, है ना, निस्बती वालिद, निस्बती वालिदा, सास और ससुर, सब निस्बत, मतलब वो शादी ने रिश्ते बना दिए। क्यों आप माँ का रोल अदा नहीं कर रहे? निस्बती माँ है आप, उस पूरे प्रॉब्लम की जड़ बने हुए। मैं यकीनन किसी औरत को बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, किसी की वालदा को बुरा नहीं कहना चाहता। कुछ लोग ने तो देखेंगे बोले मेरे अम्मी के बारे में बोलते फैसले, नहीं। माँ होने के नाते हम औरत का एहतराम करते हैं और हर औरत का एहतराम करते, चाहे जिस भी उसमें हो। लेकिन ये एक औरत जब जालिम बन जाती है ना, तो हम उसका एहतराम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के अपने अपने हक है भाई। इस्लाम ये नहीं कहता कि सास अपनी माँ है तो उसको सर पे ऐसा चढ़ा लो कि बीवी पैर की जूती है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 100% से भी ज्यादा कुछ होता तो उतना गलत। क्या आपको ऐसी किसी ने इजाजत दी कि एक औरत जो आपकी वालदा, उसकी इज्जत बचाने दूसरी औरत की पूरी इज्जत निकाल दे? नहीं देता आपको इस्लाम। अगर ऐसा कोई भी मजहब करेगा तो वो जालिमाना मजहब है। मैं बोल रहा हूँ आपको, जालिमाना मजहब। तो इस्लाम तो इंसाफ पसंद दीन है भाई। लेकिन होता ये कि अब ये दोनों के झगड़े प्रॉब्लम होती है शौहर को, और फिर वो आता है, फिर सारे झगड़े होते हैं, वो उससे लड़ पड़ती है। शौहर का हाल ये कि अपनी माँ को समझा नहीं सकता है। मैं मर्दों से भी गुजारिश करूंगा, अगर आपकी वालदा जुल्म कर रही है आपकी बीवी पर, आपको आवाज उठाना पड़ेगा। कुरान ने क्या कहा कि तुम हक के लिए खड़े हो जाओ, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ, अपने नफ्स के खिलाफ वो खड़े हो जाओ। जुल्म बोलना पड़ेगा, अम्मी मिस्टेक हो रही, इस्लाह की जरूरत है, बिल्कुल अच्छे से। बीवी के सामने मत बोलिए, खामोशी में, अलग से, वरना फिर झगड़े होंगे, हम दोनों अलग हो, नहीं हो सकते। तो माँ के लिए कोई अलग होना, सोचे वो माँ नहीं वो मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखती, बेटे ने बोलना चाहिए उसका ख्याल रखती नहीं रखती, तुम नहीं होते बोलने। कोई औरत उसके शौहर का ख्याल नहीं रखती है, रखती, वो उसका मसला है। अब देखिए एक बीवी है, बीवी और शौहर का रिश्ता कैसे होना चाहिए? हमको तो ये सिखाया गया पुराने जमाने में, ये रिश्ता होना चाहिए गुलाम और आका का, कि आते ऐसा झुक के यूं करते पीछे चलना उसका, आइए मेरे आका बैठ। मैं कहता हूँ मियाँ बीवी का रिश्ता, हाँ शौहर का मुकाम बड़ा ऊंचा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ऊंचा मुकाम का मतलब ये नहीं कि ये दोनों दोस्त नहीं रह सकते। अब शौहर घर पे आया, बीवी ने कुछ मजाक कर ली, कान खींच डाली, पानी की जगह कुछ दे दी, फला कर दी, माँ को पता चल गया, हाँ तुम ऐसा शौहर के साथ करते, शौहर की बेइज्जती मेरा। अब वो दोनों कुछ भी करना, तुम्हारा क्या जाना। इनको बुरा लग रहा, मेरे बेटे को आती तो ऐसा बोलती, फला बोल रही, उसकी चिड़ रख रही, फला कर रही, ये कर रही। अरे करने दो ना, उनका रिश्ता तो देखो कैसा है, कैसा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, मोहब्बत का, दोस्ती का, उनसियत का, प्यार का, मोहब्बत का, इश्क का। क्योंकि एक ही रिश्ता, इसमें इश्क भी हो सकता है, इश्क का क्या क्या नहीं है, कितने करीब हो दोनों एक दूसरे से, करने दो ना, क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत मसला है अंदर हमारे पास। तो यहाँ तक सुनने में आते, जिस झगड़े बढ़ते हैं, सुनने में आते मसले कि सास बोलेंगी तो कमरे में जाना। आप कौन होते यार ये चीजों पे कंट्रोल? किसने आपको ये हक दे दिया, मुझे समझ में कौन है आप बड़े हैं, आप सास हैं, लड़के की माँ हैं, लेकिन आप खुदा तो नहीं है कि अथॉरिटी बन के बैठ गए, तुमने रात में क्या किया, फला चीज नहीं है, ये महीनों में ये नहीं करना, वो महीनों वो नहीं करना, खबर होती फला होना, हमको सबसे क्या लगा के रखा। उनकी जिंदगी अजीरन कर दी बेचारे दो लोग। कौन है आप? मैं जानता हूँ भाई, झगड़े होने के, तलाक़ें होने की वजह ये बन गई कि फला चीज थी, हमको नहीं बताए, हमारे से पूछे बगैर औलाद कैसे पैदा करते तुम। झगड़ा, तुम कौन होते यार? डिसीजन मेकर है आप, तो शादी उसकी क्या करा उससे, जब आपको डिसीजन लेना है कौन कब बच्चे पैदा करेगा, कौन कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ सोएगा, क्या पहनेगा, कब कमरे में जाएगा, कब कौन होते आप बोले। हाँ जरूरत के तहत जाहिर सी बात है, उम्मीद करता हूँ लड़कियां भी इस बात को समझें कि वो आपकी सास है तो माँ जैसी है, तो आपकी माँ बीमार है तो जाहिर सी बात आप क्या करेंगे, आपकी माँ को तकलीफ है तो आप क्या करेंगे, वो सब करें। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बड़ों की तरफ से पहले पहलो और छोटों से तवक्को बाद में रखें। मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी के भी, याद ना मैं लड़कियों को बहका रहा हूँ सासों के खिलाफ, ना सास को बुरा भी कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ बच्चे छोटे होते हैं, बड़ों की तरफ से पहले हाथ बड़े पहल करें तो फिर छोटे भी आ गए। हदीस के अंदर हम जानते हैं सलाम का अदब ये है कि बच्चे बड़ों को सलाम करें, अदब है ना, लेकिन सुन्नत तो ये कि बड़े बच्चों को सलाम
کرے. اللہ کے رسول چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. نبی سے بڑی کوئی ذات اور شخصیت دنیا میں ہو نہیں سکتی. وہ بچوں کو سلام کریں تو پتا تھا یہ تو ادب ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں, لیکن یہ تو سنت ہے کہ بڑے چھوٹوں کو سلام. لیکن اس بات کو بہو ریزن نہ کرے. فیض بھائی نے خود بولے دیکھو امی اب تم سیدھے ہو جاؤ پہلے, میں تو نہیں ہوتی. نہیں, آپ بھی آگے بڑھیں, وہ بھی آگے بڑھیں گے. لیکن عموماً چونکہ ساسوں کا ظلم زیادہ ہے اس لیے میں وہ ون سائڈ کر رہا ہوں. لیکن عورتیں بھی اس طرح کا ظلم کرتی یاد رکھیں, لیکن اس سے شوہر بھی جھگڑے نہیں ہوتے یاد رکھیں. اس وجہ سے میں وہ پوائنٹ کو یہاں کور نہیں کر رہا ہوں. ساس بہو کا ٹاپک ابھی بھی باقی ہے. 3 سال سے کوشش کر رہا ہوں, اب تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں, کیونکہ امبیلنس ٹاپک میں بنانا ہی چاہتا ہوں. دعا کیجیے کہ میں اگلے رمضان تک پھر بنا. 2017 میں سوچا نہیں ہوا, 18 میں سوچا, 19 آگے ابھی بھی بنا نہیں پایا ہوں, کیونکہ بہت ہی امبیلنس ٹاپک بن جا رہا ہے. خیر اس کو بیلنس دینے کی ضرورت ہے, دعا کیجیے اور آگے ہم بنائیں گے. چلیے, شادی کے بعد بہت زیادہ سینسیبل رہنے کی ضرورت ہے, اور جو ذمہ داران ہیں ان کو بہت سینسیبل رہنے کی. آپ سوچو میری بات, برا مت لگے, میری بات کو سوچو. جو ذمہ دار ہے گھر کے, میری بات کو بہت غور سے سنو, سنجیدگی سے. بچوں کی شادی کیوں کرتے ہو تم لوگ, یہ بتاؤ. ریزن کیا ہے کہ لڑنے کو کوئی نہیں تھا تو ایک لڑنے کے لیے خاندان ملے گا تم کو. گھر میں اپنی تانے ایزا دینے کے لیے کوئی تھا نہیں تو ایک لڑکی آ جائے گی جس کو آپ اس کو ایسا تانے دے دے کہ روز کو خودکشی کرائیں گے. کیا نہیں ہے, کیوں کرتے ہو اپنے بچوں کی شادی, بتاؤ. اگر اس لیے کرتے ہو کہ بچے خوش رہے تو تم کو ماحول دینا پڑے گا جس میں خوش رہے. ابھی شادی کیا نہیں اس کو تو دوسرے دن بولتے وہ کل شادی تھی نا, تو